پارٹی کے سربراہ نواب اکبر خان بگٹی کے بڑے صاحبزادے نواب سلیم اکبر بگٹی کی 7ویں برسی کے موقع پر قرآن خوانی کی گئی۔ اس موقع پر جمہوری وطن پارٹی کے رہنما دریحان خان بگٹی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نواب اکبر خان بگٹی کے قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں سزا دے تاکہ بلوچوں سے احساس محرومی ختم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ بگٹی قوم میر علی خان بگٹی کے ساتھ ہیں، ان کی ہر جدوجہد میں ان کا ساتھ بھی دیں گے۔ تقریب سے دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواب اکبر خان اور نواب سلیم خان نے ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ پی آئی اے نے حیدرآباد سے اسلام آباد کے لیے براہ راست پرواز شروع کر دی ہے۔ اسلام آباد کے لیے ہر اتوار کو پرواز روانہ ہوگی اور اسی دن اسلام آباد سے حیدرآباد واپس آئے گی۔ حیدرآباد سے ہمارے نمائندے سلطان زئی کی رپورٹ۔ حیدرآباد کا ایئرپورٹ کئی سالوں سے زبوحالی کا شکار ہو کر بند رہنے کے بعد پروازوں کے لیے 19 اگست 2008 کو کھولا گیا اور ہفتے میں 2 پروازیں حیدرآباد، نوابشاہ، لاہور اور اسلام آباد کے لیے شروع کی گئیں۔ عرصہ 2 سال کے بعد پی آئی اے اور سول ایوییشن کی کوششوں سے تیسری پرواز براہ راست اسلام آباد کے لیے وایا سکھر شروع کی گئی ہے اور جی ایم سندھ غلام نبی شاہ پروازوں کی بہتری کے لیے پرعزم نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے یہ فل چلے گی۔ حیدرآباد جو سیکنڈ نمبر ہے کراچی سندھ کا، اس کو ہم اسی اہمیت میں برقرار رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہر کوشش کریں گے پیسنجر کو سہولت ہو۔ تاہم حیدرآباد ابھی بڑے جہازوں سے محروم ہے، جس کی وجہ ضلعی مینیجر جمیل احمد رنوے کا چھوٹا ہونا بتاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم بات رہ جاتی ہے بڑے جہازوں کی، تو بڑے جہاز یہاں اتر نہیں سکتے جب تک کہ سول ایویشن اپنی ایکسرسائز نہیں کر لیتی کہ اس کو رنوے کو بڑا کر لیا جائے۔ اس وقت ہے 7000، اس کو ہو جائے 9000۔ ہمارے لوگ آنے شروع ہوں گے اور جیسے جیسے لوگ آنے شروع ہوں گے تو پی آئی اے کو ریونیو ملے گا، اس سے ہی فیسلٹی ہوگی۔ اس موقع پر حیدرآباد سے اسلام آباد کے لیے پہلی مرتبہ پی کے 694 میں سفر کرنے والے 11 مسافر انتہائی خوش نظر آ رہے تھے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے ان کے پہلے سفر پر انہیں پھولوں کے تحفے بھی پیش کیے۔ پی آئی اے کی جانب سے اسلام آباد، سکر اور حیدرآباد کے درمیان ڈائریکٹ چلائی جانے والی فلائٹ حیدرآباد کے لوگوں کے لیے ایک خوش آئند عمل ہے۔ کیمرامین عامر زیدی کے ساتھ سلطان زئی، دنیا نیوز، حیدرآباد۔ ناظرین، سندھ کے بعد اب چلتے ہیں بلوچستان کی سرزمین کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں کہ صوبے کی چند اہم خبریں اور رپورٹس کیا ہیں۔ ہب کے صنعتی علاقے کے مزدوروں کے لیے تعمیر کی گئی لیبر کالونی ناقص مٹیریل کے استعمال کے باعث آباد ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ 600 کوارٹروں پر تعمیر کی گئی یہ کالونی تعمیر کے 3 سال کے عرصے میں ہی خستحالی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ کوارٹروں کی چھتیں زمین بوس ہو چکی ہیں اور یہاں رہنے والے مزدور لاکھوں روپے ادائیگی کرنے کے باوجود بھی بے گھر ہونے پر مجبور ہیں۔ اس نیو لیبر کالونی میں نہ تو کوئی ہسپتال ہے اور نہ ہی بجلی، پانی اور گیس۔ بجلی کی تاریں چوری ہو چکی ہیں، اب کھمبے یہاں کے مکینوں کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ اتنی بڑی آبادی کے لیے ایک بھی مسجد تعمیر نہ کی گئی اور نہ ہی یہاں کوئی مارکیٹ بنائی گئی ہے۔ یہاں بسنے والے مزدوروں نے پانی کی فراہمی کے لیے بنائی گئی بڑی ٹینکیوں کے نیچے جائے نماز بنا رکھی ہے، جہاں یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ شہر سے کئی کلومیٹر دور اس کالونی میں ٹرانسپورٹ کی بھی کوئی سہولت میسر نہیں ہے اور رات کے وقت اکثر مریض تڑپ کر صبح کا انتظار کرتے رہتے ہیں یا پھر خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ یہاں رہنے والے مزدوروں کا کہنا ہے کہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے زیر انتظام تعمیر ہونے والی اس کالونی میں کروڑوں روپے خرد برد کیے گئے ہیں اور سہولیات کی عدم فراہمی نے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ قلعہ عبداللہ میں تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے چمن میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احوال بتا رہے ہیں اسلم اچکزئی اپنے رپورٹ میں۔ چمن سے محمد اسلم اچکزئی، میں اس وقت موجود ہوں تاج روڈ چوک شہداء میں۔ ضلع بھر کے 4 تحصیلوں کے 500 سے زائد پرائمری، مڈل اور ہائی اسکولوں میں تعلیمی زبوحالی کے خلاف پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے سینکڑوں کارکنوں اور مختلف اسکولوں کے طلباء نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ مظاہرہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول سے شروع ہو کر اور مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے چوک شہداء پر احتجاجی جلسہ عام میں تبدیل ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ضلعی صدر ایت خان اچکزئی، اسماعیل اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ ذمہ دار حکام جان بوجھ کر ضلع بھر کے 50,000 سے زائد طلباء پر علم و روشنی کے دروازے بند کر رہے ہیں، جو کہ طلباء کے ساتھ تاریخ کی بدترین ظلم و زیادتی ہے۔
جس کو ہم کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرتے۔ ہم محکمہ تعلیم سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تعلیمی زب و حالی کے خلاف پوری کارروائی عمل میں لائے، بصورت دیگر ہم بھرپور احتجاج کا آغاز کریں گے۔ ضلع بھر سے تعلیمی زب و حالی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ محکمہ تعلیم کے اللہ ذمہ دار حکام اس پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے عملی طور پر عملی اقدامات کریں۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، چمن۔ ناظرین، بلوچستان کے بعد اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی، اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چیدہ خبروں پر۔ ٹانگ کے حلقہ PF-69 کے ضمنی الیکشن کے سلسلے میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ دامن شہری تنظیم مسیحی برادری اور ٹانگ ٹریڈر یونین نے ANP میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ٹانک میں ANP کے اجلاس میں آل پارٹیز پر مشتمل دامان شہری تنظیم مسیحی برادری اور ٹریڈ یونین نے ANP کے امیدوار حبیب اللہ خان کندی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جلسے سے خطاب کے دوران ANP کے امیدوار حبیب اللہ خان کندی نے کہا کہ ٹانک شہر کو سال 1992 میں ضلع کا درجہ دیا گیا، لیکن سابق منتخب نمائندوں نے علاقے کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پینے کے پانی کا مسئلہ، سوئی گیس کی فراہمی سمیت متعدد مسائل بھی جلد حل ہوں گے۔ اس موقع پر چیئرمین دامان شہری تنظیم یوسف پرکی، خطیب جامع بلال قاضی، حبیب اللہ، آدم خان ایڈوکیٹ، حاجی عبدالحمید اور جنوبی وزیرستان کے سرکردہ عمائدین سمیت سینکڑوں افراد نے ANP میں شمولیت کا اعلان کیا۔ مسلم لیگ کاف کے صوبائی صدر امیر مقام نے کہا ہے کہ ANP کی صوبائی حکومت لوٹ مار میں مصروف ہے اور سوات میں ہونے والی تباہی کی ذمہ دار بھی ANP کی صوبائی حکومت ہی ہے۔ سوات کے سیاحتی مقام معلم جبہ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے امیر مقام کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے سوات کے عوام کے نام پر اربوں ڈالرز کی امداد وصول کی، لیکن وہ اربوں ڈالرز کہاں گئے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد از جلد بلدیاتی انتخابات منعقد کرانے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ضلعی ذمہ داران کی تربیت کا منعقد ہوئی۔ تربیتی پروگرام ڈیرہ اسماعیل خان کی جامع مسجد بیت المکرم میں منعقد ہوا۔ پروگرام میں ضلع بھر سے جماعت کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ پروگرام کے مہمان خصوصی نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا مولانا اسد اللہ تھے۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے مسائل فوری طور پر حل کریں۔ بہتر انسانی صحت کے لیے تفریح کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس مقصد کے لیے پارک اور تفریح گاہیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دہشت گردی سے متاثرہ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں پارکوں کے نام پر کچھ مقامات مخصوص تو ہیں، لیکن متعلقہ اداروں کی غفلت کی وجہ سے یہ پارک اجڑے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات دیکھتے ہیں مستنصر بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ یہ منظر کسی تاریخی عمارت کا نہیں، نہ ہی یہ کوئی کھنڈرات ہیں، بلکہ یہ ٹانک کا میونسپل پارک ہے، جسے کمیٹی باغ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پارک کسی دور میں جلسہ گاہ کا کردار بھی ادا کرتا رہا ہے اور یہاں نامور سیاستدان خطاب کر چکے ہیں، مگر اب یہ پارک متعلقہ اداروں کی غفلت کے باعث اجڑ چکا ہے۔ پارک میں جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں اور لوگوں نے یہاں گندگی پھینکنا شروع کر دی ہے۔ یہ پارک تحصیل میونسپل آفس کے عین سامنے واقع ہے۔ تحصیل ریگولیشن افسر عبداللہ جان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس وسائل نہایت کم ہیں۔ پارک کے لیے تو ابھی تک کچھ نہیں کیا، اگر ہوتا ہماری ٹیم میں تو اتنا کچھ ہے نہیں کہ کچھ کریں۔ ٹانک شہر کے مین چوک پر عرفان شہید پارک کا بورڈ نظر آتا ہے، مگر یہ پارک ایک گودام کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تحصیل حکام کے مطابق شہر کا ایک پارک طویل عرصے سے سیکیورٹی اداروں کے بھی زیر استعمال ہے۔ اب ادھر تو پھر جب یہ ہو گیا دہشت گردی، ادھر فوج آ گئی اور پولیس آ گئی، انہوں نے قبضہ کر لیا، آج تک قبضہ ہے ان کا۔ بہتر انسانی صحت اور تفریح کے لیے پارکوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ٹانک کے شہریوں کو پارک نام کی کوئی سہولت میسر نہیں۔ دہشت گردی سے متاثرہ ضلع ٹانک میں بچوں اور نوجوانوں کے لیے پارکوں کے نام پر کچھ جگہیں تو مخصوص ہیں، لیکن آج وہ گندگی کے ڈھیروں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کیمرہ مین نعیم عباس کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ٹانک۔ اور یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد دیکھیں گے ڈیرہ اسماعیل خان میں ادارہ استحکام شراک کی ترقی کے زیر اہتمام تعلیم و صحت کے شعبوں میں بہتری لانے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔